اب جب آپ کو جذب کیا جاتا ہے یہ تو ہوا عزاداری، اب ہے عزادار۔ عزادار جو فرش عزا پہ آتا ہے یہ کہلاتا ہے محب ابا عبداللہ حسین۔ یاد رکھیے گا اگر آپ یہ کہیں کہ مولانا ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور آپ اس پہ ناز کریں، ناز کرنا چاہیے کہ میں محبت رکھتا ہوں عبداللہ حسین، لیکن آپ یہ بولیں کہ یہ میرا کمال ہے کہ میں عاشق حسین ہوں۔ فطرت اللہ فطر الناس، خدا کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کی فطرت میں رکھا کہ حبب الیکم الایمان، تاکہ تو ایمان سے کیا کرے؟ محبت رکھے، کفر سے کیا کرے؟ نفرت کرے۔ اس میں تیرا کمال نہیں کہ تو حسین سے محبت کرتا ہے، یہ حسین کا کمال ہے کہ تیری فطرت حسین کی طرف جا رہی ہے۔ اس مجمع میں کوئی بندہ ناز کرے کہ مولانا وہ آدمی سخی ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے، تو اس میں تیرا کمال کیا؟ پیسہ وہ لوٹا رہا ہے تو اس کی سخاوت نے تجھے اپنی طرف کھینچا ہے نا۔ حبب الیکم الایمان، تجھے ایمان نظر آیا تو حسین کی طرف کھینچتا گیا۔ تو یہ پہلی منزل ہے کہ آپ فرش عزا پر آئے۔ آپ کو جذب کے امام حسین نے، کیوں جذب کے امام حسین نے؟ کیونکہ امام حسین کا وجود سراسر کیا ہے؟ ایمان ہے، سراسر نیکی ہے، سراسر سچائی ہے، سراسر حکمت ہے، سراسر علم ہے، سراسر طہارت ہے۔ تو جہاں یہ ساری نیکیاں آپ کو نظر آتی ہیں آپ آٹومیٹیکلی اس نیکی کی طرف کھنچتے ہوئے جاتے ہو۔ پھر وہ احادیث آتی ہیں کہ قبلہ اگر ایسا ہے تو پھر شمر کیوں دور ہے، اگر ایسا ہے یزید کیوں دور ہے۔ جب خدا کہتا ہے حبب الیکم الایمان، پھر یہ لوگ اس ایمان کے دشمن کیوں بنتے؟ پھر وہاں پہ روایت آتی ہے کہ خدا نے سب کے دلوں میں ایمان کی محبت کو ڈالا ہے، خدا نے سب کے دل میں حق کی محبت کو ڈالا ہے۔ اب یہ نہیں کہ مسلمان ہو یا کافر ہو، فرمایا سب کی فطرت حق کی طرف کھچاؤ پیدا کرتی ہے، سچائی کی طرف کھچاؤ پیدا کرتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا کی بدترین حکومت بھی ہو وہاں پہ عدالت ضرور ہوتی ہے۔ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم عدالت چاہیے، یعنی آپ کی فطرت کیسے پسند کرتی ہے؟ عدالت کو پسند کرتی ہے۔ فرمایا وہ دور نہیں ہو سکتا آل رسول سے الا یہ کہ اس نے لقمہ حرام کھایا ہو، شکم میں حرام گیا آل رسول سے دور ہو جائے گا۔ دوسرا فرمایا یا قصد قلوبہم، دل قسی ہو گیا ہو تو آل رسول سے دور ہو جائے گا۔ تیسرا فرمایا یا اس کے نطفے میں کوئی مسئلہ ہو، نطفے کی خرابی، ولد الزنا ہو یا ولد الحیض ہو یا حرام کی پیداوار ہو، یہ آل رسول کے قریب نہیں آتا، خدا کے قریب نہیں آتا۔ ورنہ خدا نے ہر کسی کے دل میں محبت کی جگہ رکھی ہے۔ اب آپ کے دل میں محبت تھی، فرش عزا پہ آئے۔ اب مولا حسین آپ کو کس سے ملانا چاہتے ہیں؟ خدا سے ملانا چاہتے ہیں۔ طہارت کا باپ خدا نے کسے بنایا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ یہ قرآن ہے اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کو سمجھا کرو۔ یہ لفظ انما ہے، خدا نے حصر کیا انما یرید اللہ، یہ مجھ اللہ کا ارادہ تھا، کسی اور کا ارادہ نہیں، مجھ خدا کا ارادہ ہے۔ ایک مرتبہ خدا اس برتن کو پاک کرتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ پانی کے ذریعے سے، واسطہ بیچ میں ہے۔ کسی چیز کو مثلا پانی پاک کر رہا ہے، کسی چیز کو کوئی چیز پاک کر رہی ہے۔ کوئی کافر ہے، اس نے کلمہ پڑھا تو کلمہ اسے پاک کر رہا ہے، لیکن کہا نہیں اہل بیت کو کوئی اور نہیں، میں خدا، مجھ خدا کا ارادہ ہے اے اہل بیت رسول تجھے ایسے پاک کیا جائے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب یہ ہمارے معصومین یعنی اہل بیت کی روایات میں ملتا ہے، جن کو خدا نے خود ڈائریکٹ پاک کیا ہے وہ اہل بیت رسول ہیں، جو ہم 14 کو مانتے ہیں، یعنی رسول خدا سے لے کے حضرت مہدی تک کا یہ اللہ کا ارادہ تھا قرآن کی آیت کے مطابق کہ ہر طرح کے رجس کو تم سے دور کیا جائے، ہر طرح کے گناہ کو تم سے دور کیا جائے۔ پھر آپ کے ذہن میں سوال و قبلہ، پھر انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، بی بی زینب بھی ہیں، کیا یہ پاک نہیں ہے؟ کتنے انبیاء گزرے ہیں؟
حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے سارے نبی کیا ہیں؟ معصوم ہیں. شیعوں کا یہ برملا عقیدہ ہے کہ نبی سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. کہ نہیں، وہ بھی پاک ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں ایک فرق ہے. 14 وہ ہیں جن کو خدا نے ڈائریکٹ پاک کیا، باقی جس نے پاک ہونا ہے فیض اہل بیت سے پاک ہوگا. کہ چھٹے ماں فرماتے بنا عبد اللہ بنا سبح اللہ، کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی، ہمیں دیکھ کر ملائکوں نے عبادت کرنا شروع کر دی. ہم نے تسبیح کی، ہماری تسبیح کو دیکھ کر ملائکوں نے تسبیح کرنا شروع کر دی. تھوڑا سا قرآن کی طرف آئیں. خدا نے جب پہلی جس بدن کو خلق کیا، پہلا بدن بشری، وہ کس کا بدن تھا؟ حضرت آدم کا بدن. حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. اب اہمیت سمجھو کہ 14 کو پاک کیا. ان 14 کو ماننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ معصوم سے پوچھا حضرت آدم اولو العزم انبیاء میں سے قرار کیوں نہیں پائے؟ یہ حدیث ہے 5ویں امام کی. اللہ فرماتے ہیں کیونکہ ہر نبی جب آیا بزخذ اللہ ہو، خدا نے انبیاء سے کیا لیا؟ میثاق لیا، عہد لیا. یہ بحث ہے کہ میثاق کہاں لیا، جسے ہم عالم ارواح اور عالم زر بولتے ہیں. ہر نبی سے خدا نے ایک وعدہ لیا کہ ہر نبی کے اوپر خدا نے حقیقت محمدیہ کو ظاہر کیا. بدن نہیں، جو ارواح تھے 14 کے، ایک حقیقت نورانی تھی، خدا نے ان کے اوپر ظاہر کیا یا ان کا تعارف کروایا. تو فرماتے ہیں کہ آدم نے جب یہ نام سنے تو ہر نبی نے کیا کرنا تھا؟ ان کو قبول کرنا تھا، ماننا تھا. کہ آدم نے جواب دینے میں تھوڑی دیری کی تو اولو العزم ہونے سے رہ گئے. اور جناب ابراہیم نے فی الفور قبول کیا تو خدا نے ابراہیم کو امام بھی بنایا، نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا. اور قرآن نے کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ،